وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، آدم کے سامنے جھک جاؤ۔ سجدہ کا معنی ایک تو یہ ہے کہ خدا کے حضور جس طرح سر زمین پر ٹیک دیتے ہیں اس طرح اس کے ساتھ جھک کر اس کی عبادت کرنا۔ ایک سجدے کا مطلب ہے تابع ہو جانا، فرما برداری کرنا۔ آدم کے حوالے سے فرما برداری کا مضمون ہے، مگر بہت سے محتاط ترجمہ کرنے والوں نے آدم کی خاطر سجدہ کو روک کر ترجمہ کر دیا ہے۔ اسجدوا لآدم کہ آدم کی خاطر خدا کو سجدہ کرو، مگر میرے نزدیک اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کھینچا تانی ہے تھوڑی سی، اگرچہ بڑے بڑے بزرگوں نے کی ہے اس لیے یہ لفظ شاید مناسب نہ ہو، مگر ایک اعلیٰ مقصد کے لیے انہوں نے مضمون کو ذرا سا کھینچ دیا ہے۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ خدا کے سوا تو کسی کو سجدہ جائز ہی نہیں ہے، اللہ خود فرشتوں کو کہہ دے کہ تم سجدہ کرو تو یہ خدا کی سنت کے خلاف ہے۔ اس لیے لا کا یہ فائدہ اٹھایا جائے کہ اس کو کی بجائے اس کی خاطر کر دیا جائے۔ بس ہمارے تراجم میں جب آپ یہ پڑھتے ہیں آدم کے لیے سجدہ کرو تو یہ وجہ ہے یہ کرنے کی، مگر میرے نزدیک سجدہ صرف عبادت کا سجدہ نہیں ہے بلکہ اطاعت کو بھی سجدہ کہتے ہیں۔ اور بہت سے پرانے بادشاہوں میں رواج تھا، اب تک حالیہ دور تک یہ رواج رہا ہے ہندوستان میں کہ بادشاہوں کو سجدہ کرتے تھے، عبادت کا نہیں بلکہ اطاعت کا، یہ بتانے کے لیے ہم کلیتاً آپ کے تابع فرمان ہیں۔ تو کچھ شرک کا پہلو پیدا ہو نظر دکھائی دیتا ہے، مگر اگر خالصتاً اطاعت کا مضمون ہو تو پھر شرک نہیں ہے۔ اس شرک کے خفی پہلو کو بھی آگے جا کر خدا تعالیٰ کھول کر واضح فرما دے گا کہ وہ نہیں ہے۔ یہاں اس کا ترجمہ یوں کریں گے، قال، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو۔ جب یہ کہا کیا ہوا؟ فسجدوا، انہوں نے اطاعت اختیار کی، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے اطاعت نہیں کی، ابا، اس نے انکار کر دیا، واستکبر، اور تکبر اختیار کیا، وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ میں نے جو ترجمہ کیا ہے، جو تحریر قرآن کریم کا جو نیا ترجمہ ہو رہا ہے اس میں ہے، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کے حضور جھک جاؤ، تو سجدے کا ظاہری معنی بھی اس میں آ جاتا ہے، اطاعت کا معنی بھی آ جاتا ہے، اور یہ شرک نہیں ہے۔ تو وہ سب کے سب سجدہ ریز ہو گئے سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور تکبر سے کام لیا، وکان من الکافرین، اور اس طرح وہ کافروں میں سے ہو گیا۔